نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورہ الواقعہ اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ آیت مبارکہ کریمہ 22 سے لے کر انشاءاللہ ہم 26 تک کی تفسیر کا شرف حاصل کریں گے۔ 22 سے 26 وَحُورٌ عِین، یہ نا جو سابقون کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی نا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ اعلیٰ تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے ارد گرد ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے، سراہی پیالوں ساغر بہتی شراب میں، نہ تو سر درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے، اور پھل وہ ہے جو کہ چنے ہوئے ہیں، اور گوشت پرندوں کا۔ تو یہ ان کی نعمتیں بیان کی۔ تو آج اس کی یہ نعمت بیان ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حوریں بھی دے گا۔ حور کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت جو کہ گوری چٹی ہو، بڑی خوبصورت ہو، اس کو حور کہتے ہیں۔ اور ان کی خوبصورتی کا یہاں تک تذکرہ ہے کہ اگر یہ اپنا کپڑا اٹھائیں نا پنڈلی سے تو پنڈلی کے اندر ہڈی کے اندر گودا تک نظر آتا ہے، اتنی یہ خوبصورت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اپنا دوپٹہ ہی صرف دنیا میں لہرا دے تو اس کے دوپٹے کی خوشبو ساری دنیا سے مہک اٹھے۔ اور کنگن جو انہوں نے زیورات پہنے ہوئے، اگر اپنا ایک کنگن سورج کے سامنے کر دے تو سورج کی روشنی اس کے روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اور فرمایا کہ ہر جو جنتی ہوگا اس کو 2 حوریں ملیں گی، لیکن یہ سابقون ہے نا، تو غالباً ان کا درجہ شہداء سے بھی اوپر ہے، تو ان کو کم از کم 70-72 حوریں ملیں گی۔ ہاں جی، ہر جو اعلیٰ جنتی ہے نا اس کو 72، شہداء کو 72 حوریں ملیں گی۔ تو چونکہ یہ سابقون ہے نا، یعنی کہ جنت میں 2 گروہ ہیں، ایک سابقون کا ہے اور ایک عام جنتی ہے۔ ہر ادنا جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، ہر جنتی کو، نچلے سے نچلے، جو جنت میں چلا گیا اللہ تعالیٰ جانا نصیب فرمائے۔ اوہ باجی اللہ داخلہ دے دیں، کہتے ہیں نا داخلہ مل گیا پھر دیکھی جائے۔ تو 2 حوریں جو ہے نا ادھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے۔ ہاں باقی پھر اللہ تعالیٰ جتنا جس کا درجہ ہوگا اس کے مطابق کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن شہداء کے بارے میں آ رہا ہے 72 یا 70 حوریں ان کو ملیں گی۔ تو یہ چونکہ سابقون یعنی کہ جنت میں اعلیٰ مقام والے لوگ ہیں، تو اس لیے یہ نا غالباً ان کے کو 70 حوریں ملیں گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کی اتنی طاقت کس میں ہوگی کہ وہ حقوق ادا کر سکے 70 حوریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے، اور ہر جنتی کو نا 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی، ہر جنتی 100۔ اچھا کامل ایک مرد کا، ہم تو وہ بھی نہیں نا ہے، کمزوری شموری سب کچھ ہے، آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے آج کل، تو غذا نہیں ہے، صحت کی کمی ہے، تو ایک کامل مرد ہو جائے نا تو وہ تو 4 ہیں، ادھر 4 کر سکتا ہے۔ تو ادھر کامل مرد جنتی اور 100 مردوں جتنی طاقت، انبیاء کی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم 72 حوروں کی بات کرتے ہو، ایک مرد ہو تو مثال ہے، مطلب یہ تھا کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو اگر 100 مردوں جتنی ہو تو 400 شادیاں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو 72 حوریں ہیں صرف۔ اور ادھر ناپاکی نہیں ہے، غسل نہیں کرنا پڑے گا، پسینہ آئے گا خوشبو والا،
ڈکار ہے سب کچھ ہضم، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ وہ بھی نہیں ہے، گندگی بھی نہیں نکلنی، وہ اللہ کی نظام ہوگا، لطف ایسے ہی آئے گا، لطف ویسے ہی ہوگا، لیکن وہ کوئی گندگی کا بڑا نام و نشان نہیں کہ توبہ نوز باللہ ناپاک پھرنے جی غسل کی ضرورت۔ وحور گوری عورت، اور آگے این بڑی آنکھوں والی۔ اصل میں نا ایک تو گورا اور سفید ہونا حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا نا بڑی آنکھوں والا ہونا، این ہے نا این، تو بڑی آنکھ پرکشش حسن و جمال والی ہوتی، اور بعض نے کہ سرمگین، یعنی کہ ایسے لگا ہوگا کہ ہر وقت ان کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوگا، سرمے والا نہیں ہوگا، سرما نہیں ڈالنا پڑے گا، لیکن ایسا لگے گا جیسے ان عورتوں نے سرما لگا رکھا ہے، اور ان کا جو ہے نا معاملہ میں نے بتایا کہ پانی پیتی ہیں نا ادھر سے نظر آتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے جی مرد کو تو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، ان کو بھائی یہ ادھر ایسی خواہش نہیں پیدا ہوگی، کوئی عورت کہ جی میرے 2 شوہر ہوں یا زیادہ مرد ہوں، نہیں، وہ ایک ہی پر اتفاق کرنے والی ہوگی۔ تو این جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے نزدیک ازواجی زندگی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی نکاح کر دیں گے، یعنی کہ بغیر نکاح کے ادھر بھی نہیں معاملہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام جنت میں گئے ہیں، کوئی دنیا کی نعمت انہیں نہیں ملی، لیکن یہ دنیا کی عورت انہیں ضرور ملی ہے جنت میں، ہماری ماں حوا۔ تو ہر جو ہے نا مرد کو تو حور ملے گی، عورتوں کو یہ خواہش ہوگی نہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی چھپے ہوئے، یعنی کہ سابقون ہے نا ان کا درجہ بہت بلند ہے، تو گویا وہ ایسی حوریں ہیں کہ چھپے ہوئے موتی ہیں، تو موتی تو ایک قیمتی ہوتا ہے، اور چھپایا چیز وہ چھپائی جاتی ہے جو قیمتی ہو، چھپائی وہ چیز جاتی ہے نا، جیسے سونا ہے، دولت ہے، بندہ چھپا کر رکھتا ہے بٹوے، ادھر تو نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں غلاف میں، تو مطلب کیا کہ گرد و غبار نہیں لگی ان کو، کسی نے ہاتھ نہیں ان کو لگایا، چھپے ہوئے موتی ہیں، صرف ان کے شوہر ان کو ہاتھ لگائے گا، جو شوہر بس مکواریاں ہیں۔ اور یہ نا موتی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، مکنون چھپے ہوئے یا بکھرے ہوئے، یعنی کہ نا یاد رکھیے، یہ میں دنیا کی بات کرنے لگا ہوں کہ خوبصورت عورت کسے ہم کہتے ہیں؟ خوبصورت عورت وہی ہوتی ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہو، آنکھیں خوبصورت ہو، ایسے ہی ہے نا، بس یعنی کہ چند چیزیں جو ہے نا ان کی دیکھی جاتی ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اس کو خوبصورت سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن جو کہا گیا نا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتی چھپے ہوئے، حور ہو یا جنتی عورت ہو یا جنتی مرد ہو، اس کی ہر چیز خوبصورتی کی انتہا کو، میں سمجھا پایا ہوں کہ دیکھیں نا، فرض کیا ہے آپ کہتے ہیں بڑی خوبصورت عورت ہے، ٹھیک ہے بالکل، کیوں اس کا چہرہ ممکن ہے کہ یہ خوبصورتی اس کے گھٹنوں میں نہ پائی جائے، اس کے ٹخنوں میں نہ پائی جائے، ممکن ہے اس کے پاؤں میں نہ پائی جائیں، پاؤں ہلکے پھلکے تھوڑا سا اس طرح کا حسن کا انداز نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں نا جنت میں نا زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں، مصدر الحیوان کہا ہے کہ جو جنت ہے دار الاخر الحیوان ہے، سورہ العنکبوت میں، لو کانوا یعلمون، کاش تم جانتے ہو، مگر ناخنوں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے،
ہونٹوں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے، آنکھوں کی چمک، او ہو، مطلب لوگ آنکھوں پر ہی فدا ہوتے ہیں نا، یہ شعر و شاعری کرنے والے، یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ بڑی شعر و شاعری کرتے ہیں آنکھوں پر؟ تو آنکھیں موتیوں کی طرح ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، حور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو جنتی حور ہے اس کی ہر چیز ہی خوبصورتی کی انتہا کو، یہ مطلب ہے، سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی کہ دنیا میں 5-6 چیزیں حسن والی ہوں گی تو اس کو خوبصورت سمجھ لیا جاتا ہے، باقی چیزیں ہو یا نہ ہو عورت کے بارے میں، لیکن حور ہر طرح موتیوں کی طرح ہے، موتی موتی ہوتا ہے جہاں سے بھی ہو چھپا ہوا، سبحان اللہ، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ سوال، حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے عرض کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی۔ تو ادھر آ رہا ہے جزاء بما کانوا یعملون، عمل سے جائے گا یا رحمت سے؟ تو یہ ہے تو بتا رہی عمل سے، تو اس کا جواب سمجھ لیں، دو جواب ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں نا نیک، وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، پیچھے پہلے ہوتی ہے اصل میں اللہ کی رحمت، پھر بندہ نیک عمل کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل مقناطیس ہے، وہ ایسا مقناطیس ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، تو عمل سے رحمت ملتی ہے، رحمت سے جنت ملتی ہے۔ لو جی مسئلہ حل کر دیا، سمجھ آ گئی بات ہے؟ ورنہ وہ مشکل میں پڑ جائیں گے نا کہ جی اللہ کی رحمت سے جانا جنت میں، ٹھیک ہے بات، دونوں باتیں ٹھیک ہے، وہ ایسے ٹھیک ہے، عمل ایسا مقناطیس ہے، یا آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے، عمل ایک ایسا مقناطیس ہے جو کہ اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور بعض کا پہلے رحمت ہوتی ہے پھر بندے کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اب کون سا قانون کہاں پر کیا ہے، کس نے کام کرنا ہے، کس قانون نے، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت تو بغیر عمل کے بھی مل جاتی ہے، جیسے نابالغ بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا چلا گیا جنت میں، رحمت ہی ہے، اور نئی مخلوق بھی پیدا اللہ کریں گے جنت میں، جیسے میں نے کہا بخاری کی حدیث ہے، انسان نہیں ہوں گے، کوئی اور ہی مخلوق ہوگی، عمل تو انہوں نے بھی نہیں کیا، تو اللہ نے دے دی نا اپنی رحمت سے جنت۔ تو ادھر پھر کیا مراد ہے؟ یہ سابقون کا ذکر چل رہا ہے، جنہوں نے سبقت کی ایمان لانے میں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پہلے اسلام جنہوں نے قبول کیا، یہاں ہر نبی کے سابقون نے، تو وہ عمل ہی تھا نا، تو یہ اس عمل کی سبقت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ضد تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے اور اعمال سے درجات ملتے ہیں، درجات تو برابر نہیں، جنت میں جانا ٹھیک ہے، جنت میں جانا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن درجات تو اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تو نہیں ہر جنتی کا درجہ برابر ہے۔ تو جزاء بما کانوا یعملون، اور کانوا یعملون سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ماضی استمراری ہے، یعنی کہ عمل وہ بار بار کیا کرتے تھے نا نیکیوں کا، تو یا ان کے مختلف نیک اعمال تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں کہ اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ انسان کو لغو بات سے بھی پریشانی ہوتی ہے، لغو کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، یہ پہلے سمجھ۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ بات، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، کھیل تماشے، جیسے کوئی بندہ، ہم جو بھی چیز کھیلتے ہیں تو اس میں نہ دنیا کا فائدہ، تو صحت کا تو ہو جائے گا کھیلنے میں، لیکن جو ہمارا انٹرنیٹ ہے کھیل والا وہ تو کوئی نہیں مسئلہ،
تو لغویات ہے نا، تو لغو اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی فائدے والی بات نہ ہو، اور تاسیمہ کہتے ہیں گناہ والا بات، چغلی، جھوٹ، غیبت، بے حیائی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سنیں گے بھی نہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹینشنوں والی باتیں نہیں سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بطور فضیلت بیان کی ہے بات جن کی سابقون کو جو جنت ملے گی، کہ وہ لغو بات جس میں فائدہ نہیں ہے وہ سنیں گے نہیں. کیا مطلب؟ بھئی وہ ساتھی سنانے والا ہے ہی نہیں، وہ تو سارے جنتی ہیں. یہ سمجھ گئے نا؟ مطلب غیبت کب ہوگی، چغلی کب ہوگی، لغویات کب ہوگی؟ اب دو ہوں گے، جب ادھر دوسرا جنتی اور اس کا دل ایسے فرشتوں کے در پاک اور صاف ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری اس کی مثال دی ہے جنتیوں کی. فرمایا جنتی سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے پورے جسم میں ایک دل ہوتا ہے نا، ہمارے بدن میں ہمارا دل ہمارے خلاف چلتا ہے؟ نہیں چلتا. بندہ اپنے دل کے خلاف سننا پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو گویا کہ جسم الگ الگ ہے، دل ایک ہے ہر جنتی کا. ہر جنتی کا دل ایک ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات. اصل میں نا بندہ خود جیسا ہو تو ویسے ہی ساتھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ دنیا میں بھی لغویات سے بچتے رہے ہیں اور گناہ والی باتوں سے بچتے ہیں، ادھر ساتھی بھی ایسے. کوئی جنتی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، حسد نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا. متقابلین، آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. مجھے یہ بڑی پیاری آیت لگتی ہے. پتہ کس لحاظ سے میں اس کو دنیا پر بھی اپنے آپ پر فٹ کرتا ہوں. یار نہیں، میں نے نا یہ جو لوگ نہیں ایک دوسرے کی غیبت چغلیاں سن لیتے ہیں، اس سے بھی میں پرہیز کروں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں سنتے. اچھی باتیں سن لیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سننے سے بھی ٹینشن یا خوشی ہوتی ہے. تبھی تو فرمایا لا یسمعون. اگر اس کے الٹ کر لیں تو پھر کیا سنیں گے؟ فائدے والی باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی. کروڑوں سال باتیں تو کریں گے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر بات شروع کر دیں، ختم ہوگی. اللہ نے کہا 7 سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائے، میری تعریف لکھنا شروع کر دیں. قرآن میں ہے سورہ لقمان میں، 7 سمندر سیاہی بن جائے. یہ سمندر نہیں، 7 سمندر سیاہی جو ہم سیاہی استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائے. ایک درخت سے کتنی کلمے بن جائے، وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ ہے ہی حمد کے لائق. پتہ ہے آپ کو، یہ ہمارے یہاں اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں جو ہم ناشکری کرتے ہیں. یہ جو مصیبتیں تکلیفیں بھی ہیں، میں اب قسم کھا کر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ پر یہ حکمتیں کھلیں گی، یار اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں یہ راستہ فائدہ ہی تھا ہمارا. کوئی بیماری، کوئی دکھ غم، تو آخرت میں اللہ کی حمد. یہ ہوگی داس. دنیا میں تو کیا ہوا؟ اب سارے انسان تو اکٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے آخری انسان، ان کی داستانیں نہیں ختم ہوتی. یار تمہیں موت کیسے ہے گی؟ وہ میرا یار ہارٹ فیل ہو گیا تھا. اچھا کہڑے دن؟ فلاں دن. تمہارا وہ پھیپھڑے فیل ہو گئے تھے. ایسے ہی ہوگا نا. اہم اہم واقعات ایک دوسرے سے، گناہ والی باتیں نہیں، اچھی اچھی باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ کی صفات، وہ جنت میں گھومے پھریں گے. ہر جنتی ہی کی جنت دیکھیں جائیں گے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے. اللہ قیلن سلام سلام. اب ہوگا کیا؟ یہی کہا کہ سلام اسلام ہوگا، یعنی کہ لغو تو گناہ والی بات نہیں نہ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سلام سلام.
سلامتی ہی سلامتی، اللہ قیلن سلامن سلاما، 2 بار آیا السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی گیا السلام، اور وہ اوپر سے نہیں خوش ہوں گے جیسے ہمارے یہاں دنیا میں منافقت چلتی ہے، آپ سے مل کر بڑی خوشی، بلا دل میں لانتے ہی کر لاؤ ہے، ادھر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سب دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، متقیوں کی جو دوستی ہے سبحان اللہ۔ اب سلام کیا، فرشتے بھی سلام کریں گے ہمیں آ کر، خادم ہوں گے، غلام بھی سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ بھی سلام آئے گا۔ کیسی یاد ہے، بس داخلہ مل جائے گا، چھوٹا سا ہی مل جائے چاہے، یہ تو سابقون کا ذکر ہے، تو چلے وہ اصحاب الجمین میں ہی اللہ داخلہ دے دے ہیں، سبقت تو بڑی واقعی، وہ تو عمل بڑا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ